السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زینشا گردیزی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے حوالے سے، ان کی سوچ اور فکر کے حوالے سے کچھ اہم معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اقبال کیا ہے؟ اقبال ایک فکر کا نام ہے، اقبال ایک سوچ کا نام ہے، اقبال ہمیں ایک ایسا نظریہ دیتا ہے کہ جس سے نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان اس فکر، اس سوچ اور اس نظریے کو لے کر اپنی زندگی میں اس کو اپنا کر وہ ترقی کی منزلوں کو چھو سکتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک اہم اقبال شناس، ماہر اقبالیات ڈاکٹر جمیل الرحمان صاحب موجود ہیں۔ ہم ان کو شکریہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ شکریہ ڈاکٹر جمیل الرحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ اقبال کا جو نظریہ خود ہی ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا، آج ہم اقبال کے نظریہ بے خودی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اقبال کے نظریہ خودی اور بے خودی میں کیا فرق ہے، کیونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے ان دونوں نظریات کو لے کے۔ آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ زین۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ خودی کیا ہے، کہ خودی اور اس کے پیرالل جو ہے ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے، اقبال نے استعمال کی ہے، بے خودی کی۔ جس طرح کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ خودی کا معنی جو ہے خدا نہ خواستہ کوئی تکبر یا غرور یا ان معنوں میں لیا جاتا ہے جو سطحی یا ظاہری معنی ہے۔ اسی طریقے سے بے خودی کا معنی بھی جو اگر ہم عام آدمی سے پوچھیں کہ بے خودی کیا ہوتی ہے، تو وہ اسے مدہوشی یا بے ہوشی یا اپنے آپ میں نہ رہنے کو جو ہے نا وہ یہی سمجھے گا کہ جو شخص اپنے ہوش میں نہیں رہتا، ہم اسے کہتے ہیں یہ بے خود ہے۔ اور بے خودی کی جو وہی کیفیت ہے کہ بے خودی کے ساغر مجھ کو یاد آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساغر نہیں ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ فرد کی جو خودی ہے، کہ خود شناسی ہے، اس عمل سے گزرنے کے بعد جب وہ شخص اپنی خودی کو کے مراحل مکمل کر لیتا ہے، ایک نوجوان اپنی خودی کو مکمل کر لیتا ہے اور اس کی ایک مرد کامل بننے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا پھر اگلا مرحلہ یہی ہے کہ وہ بے خودی میں جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ وہ بے خودی کیا ہے؟ وہ ایک قوم کی، اگر ہم اس کو کہہ لیں نا، ایک فرد ہے جس کی خودی ہے، اور ایک بے خودی وہ ہے جو بڑا اسپیکٹرم ہے ایک قوم کا، ایک امت کا، جس کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ وہاں پہ پھر آپ نے اپنی ذات کو مائنس کر لینا ہے، منا کر لینا ہے، پھر آپ نے ایک نوبل کاز، ایک بڑے کاز کے لیے آپ کا دائرہ جو ہے، آپ کی خودی کا دائرہ بہت زیادہ آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ وہاں پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری بے خودی ہے۔ یہی آپ ایسے کریں جس کو اقبال کہتا ہے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پھر اگر آپ اس کے اندر مرج نہیں ہوتے، اس قوم کا حصہ نہیں بنتے، اس جماعت کا حصہ نہیں بنتے، اس امت کا حصہ نہیں بنتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نبی پاک نے جیسے فرمایا کہ وہ ایک ایسی بھیڑ ہے کہ جس کو کسی وقت بھی شکار کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا علیکم الجماعت، آپ پہ جو ہے وہ جماعت فرض ہے، یعنی کہ اسلام کا، اگر اسلام کے فلسفے کو دیکھیں تو اس کا بنیادی فلسفہ یہ اجتماعیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے کہ جو آپ فرد اپنی ذات سے نکل کر ایک بڑے کینوس میں اور بڑے ایک پیمانے پہ اگر اپنی صلاحیتوں کو وقف کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کا بے خودی کے میں مرج ہونے کی مترادف ہے۔ یعنی جو اقبال کا ایک شعر تھا، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، جی، اس میں یہی ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امید، اگر ہم امت کو یا آپ سمجھ لیں اس قوم کو، امت مسلمہ کو ایک شجر سمجھ لیں، جو نیشن ہے وہ ایک درخت ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اگر اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کے اوپر جو برگ و بار ہے یا اس کی شاخیں ہیں، اگر اس شاخ علیحدہ ہو جاتی ہے اس درخت سے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا وہ شاخ سرسبز رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ اسی طریقے سے اگر اس کی بہار ہے، اس پہ اگر پھل پھول لگنے ہیں، تو اس کی شرط بنیادی یہی ہے
کہ وہ اس شجر کے ساتھ اپنے آپ کو پیوست رکھے. اگر وہ ایسے الائن ہوتا ہے، ایسے علیحدہ ہوتا ہے، تو آپ چاہے وہ جتنی بھی ایک سرسبز شاداب قسم کی ایک آپ کی شاخ ہے، وہ مرجھا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں بتائیے گا فرد اور قوم کے کردار کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں کہ فرد اور قوم کا کردار جو ہے وہ. دیکھیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرد یا انفرادیت کی ایک بات ہے. آج کل جو بہت سے ایسے نظریات موجود ہیں جو انڈیویجولٹی کو اہمیت دیتے ہیں، انفرادیت کو اہمیت دیتے ہیں، اور ان کے خیال میں جو آپ کی اجتماعیت ہے، وہ آپ کی اسٹیٹ ہو، وہ آپ کا مذہب ہو یا کوئی اور چیز ہو، جو اجتماعیت کی طرف یا رولز ریگولیشن کی طرف آتے ہیں اور آپ کو ضابطے کا پابند بناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری جو وہ انفرادیت ہے اس کی موت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. کہ اسلام نے اور اقبال نے اسی حساب سے کہ اس کا نظریہ جو ہے وہ الگ سے نہیں ہے. اس کا بنیادی فلسفہ قرآن اور جو ہے وہ اسلامی شریعت ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ فرد کی اپنی تحدیدات ہیں، اس کی لمیٹیشنز ہیں، فرد کی آزادیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اسلام جو ہے نا وہ آپ کو ایکویلٹی کا بھی درجہ دیتا ہے، آپ کو ایکول جو اپرچونیٹیز ہیں اس کا بھی وہ دیتا ہے. قرآن پاک میں کے اندر آتا ہے کہ وَكَرَّمَ بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو ہم نے بہت زیادہ عزت دی ہے. سورہ 3 کے اندر جب آتا ہے کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو ہم نے انسان کو بہت اچھی احسن تقویم میں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کسی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، کہیں پہ بھی ہے کسی فرد کا، کسی جینڈر کا اس کی تکذیب نہیں ہوتی. آپ کی انڈیویجول ڈیفرنسز ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اسلام اس کو مطلب ہے کہ وہ نگیٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کو کہتا ہے کہ آپ اپنی اسلامی یہ شریعت ہے اور اس کے اندر دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے آپ نے پروگریس کرنی ہے. لیکن یہ جو فرد ہے، پھر صاف ظاہر ہے کہ یہ آپ کے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو فرد ہے، ارسطو کا قول ہے کہ جو انسان ہے وہ ایک معاشرتی حیوان ہے. ٹھیک ہے. اور معاشرے سے ہٹ کے رہنے والا آدمی جو ہے نا وہ شاید کوئی جن ہو سکتا ہے یا کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیمسٹری اور اس کی ضروریات اور احتیاجات ایسی بنائی ہیں کہ وہ معاشرے سے کٹ کے نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو یہاں پہ فرد اور قوم ہے، یہ آپس میں ہم کہہ سکتے کہ لازم و ملزوم ہے. یعنی کہ فرد قوم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور قوم جو ہے نا فرد کے بغیر نہیں رہ سکتی. اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فرد اور یہ آپس میں انٹرلنکڈ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں بتائیے گا قومیت اور امت میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا کویشچن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیشنلزم. جو آپ کی موجودہ جتنی بھی حکومتیں اور ریاستیں موجود ہیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ نیشنلزم پہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور نیشنلزم یہی ہے کہ جس میں رنگ، وطن، نسل، زبان، یہ 3-4 ایلیمنٹس ہیں جن کی بنیاد پہ قومیں بنتی ہیں، یا قومیت ہم اسے کہتے ہیں یہ قوم ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے وہ ان جغرافیائی حدود سے، زبان سے، رنگ سے، نسل سے، ان تمام چیزوں سے ماورا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وطن اور جس سرزمین میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے وہ ہجرت کرتے ہیں کسی ایک نظریے کی خاطر. وہ نظریہ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے، اور وہ مدینہ کے اندر جو یثرب تھا وہ مدینہ منورہ ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے نور سے روشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کو ہم خیال اور ہم نظریہ جو لوگ ہیں وہ ملتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف وہ بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے وہ ابو جہل کہلاتا ہے، اور دوسری طرف وہ ایک بلال حبشی ہیں جو غلام ہیں اور حبشہ سے تعلق ہے، اور وہ ان کو سیدنا بلال کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے؟ تو میرے نزدیک وہ یہی ہے کہ وہ آپ کا نظریہ ہی ہے، وہ کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی معبود نہیں ہے. اور جو امت مسلمہ ہے اس کا بنیادی جو چیز ہے، اس کی جو ہم اساس ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ کلمہ کی بنیاد پہ ہے.
جبکہ قومیت کے اندر جو ہے نا اس طرح کا نہیں ہے. وہ رنگ ہے, وہ نسل ہے, زبان ہے. اس کی بنیاد ایک جاہلیت, جاہلانہ عصبیت پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اسلام تمام قسم کی عصبیت کو رد کرنے کے لیے آیا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قومیت ہوتی ہے وہ کسی جاہلانہ آپ نے فرمایا کسی جاہلانہ بنیاد پہ رکھ دی جاتی ہے, رنگ, نسل, زبان, یعنی کوئی بھی, لیکن جو امت ہوتی ہے وہ کسی خاص نظریے کے نہیں, آپ یہ سمجھ لیں, اگر ہم کہیں کہ جو قومیت ہے وہ آپ کی مادیت پہ مبنی ہے, مادی چیزوں پہ مبنی ہے. ٹھیک, یعنی کہ آپ کا جغرافیہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. زبان کے اندر جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک زبان بولتے ہیں اس کے باوجود ہم خیال بھی ہوں, یہ پاسبل نہیں ہے. ہمارا رنگ ایک جیسا ہو اس کے باوجود ہماری جو ہے نا تھاٹس ایک جیسے ہوں, یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ جو تمام چیزیں ہیں کہ بعض دفعہ یہ تو آپ کی سائیکالوجسٹ بھی آپ کو یہ کہیں گے جو ماہر نفسیات ہیں کہ بعض دفعہ جو ہوتا ہے کہ جس کو ہم کسی شاعر نے کہا کہ قرب بدن سے کم نہ ہوئے دل کے فاصلے, ایک عمر کٹ گئی کسی اجنبی کے ساتھ. تو بعض دفعہ آپ اپنے قریب ترین لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ اجنبی ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں سینکڑوں میل جو ہے نا دور بیٹھا ہوا فرد یا شخص جو ہے نا وہ آپ کے دل کے قریب ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے درمیان آپ کی تھاٹس اور ان کے جو خیال ہیں وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو بنیادی جو چیز ہے وہ آپ کے تھاٹس کو ہے, آپ کے نظریہ اور فلاسفی اور آئیڈیالوجی کو ہے. ٹھیک ہو گیا.